اور سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، قیامت کے دن اس کی گٹھڑی بنا کے ساری مخلوق کے سامنے پھرایا جائے گا، اور یہ جوتے، یہ بکریاں، یہ چیز جو دوسرے کی چرائی ہوئی ہے، یہ بول بول کے کہے گی یہ چور ہے، یہ چور ہے، اس نے یہ چیز چرائی تھی۔ ہم کیا اللہ کی عدالت میں لے کے پیش ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ہم صرف اتنا ہی جی ان کے بچے مر گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کے بچے شہادتوں کے رتبے پا رہے ہیں ایک اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے، ان کے جوان شہادتوں کے رتبے پا رہے ہیں اللہ کے گھر کی عزت اور عصمت کی وجہ سے، ان کے بوڑھے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی عزت اور حرمت کے واسطے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کریں گے؟ اللہ تیرے لیے ہم نے یہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، آج مصر کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بندوں کو داخل ہونے دو، سامان کو داخل ہونے دو۔ یہود سے زیادہ مصر جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے صدر کا یہ بیان آیا تھا کہ 3 دن پہلے انہیں انفارم کر دیا تھا یہ تمہارے ساتھ ہونے لگا ہے۔ ہم کفر کے زیادہ سکے بنے ہوئے ہیں، اور آج میڈیا پہ بھی کر کے آ رہے ہیں، سڑکوں پہ مائک لے کے، کیمرے لے کے لوگوں کے خیالات جانتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ فیس بک پہ پیسے کما رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے حکمران ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہم ان کی مالی یا دوسری امداد نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، 10 دن سے فلسطین پہ فاسفورس کی بمباری ہو رہی ہے، اپنے دل سے پوچھو ایک بندے کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے کہ اللہ ان پہ رحم کر دے؟ اپنے دل سے پوچھ لیں، کیا ہم یہ دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ اللہ ان کی مدد اور نصرت کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں، اللہ کی غیرت کو للکار تو سکتے ہیں نا، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ انہیں پکڑ لے، سب سے زیادہ قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ انہیں پکڑ لے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نماز کے اندر قنوت نازلہ کریں گے، اور اپنے ان فلسطین بھائیوں بہنوں، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ، جس طرح تیرے پیارے نبی کے گھر سے ہم محبت کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح تیرے گھر سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ القدس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ میرے بھائیو، آج آپ نے بے شمار بینرز پڑے ہوں گے، جماعت اسلامی وہاں سے جلوس نکال رہی ہے، جماعت الدعوہ وہاں سے نکال رہی ہے، فلاں جماعت وہاں سے نکال رہی ہے۔ کیا ایک نقطہ ہے ہم سارے اکٹھے ہو کے نہیں کچھ کر سکتے؟ یہ تو صرف یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہوتا، اپنی انا نہ ہوتی، اپنی جماعت کی انا نہ ہوتی، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب مل کے کھڑے ہوتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر
اس کی ایک انگلی کو زخم لگتا ہے تو پورا جسم بخار کی حالت میں تپ کے پوری رات گزارتا ہے۔ کیا مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے ہمارے جسم تڑپے ہیں؟ کیا ہمارے جسموں میں حرارت پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہماری غیرت ایمانی جاگی ہے؟ ہم ایماندار تو بڑے بنتے ہیں نا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جس طرح حضرت عمر نے دعا مانگی تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے موت دینا تو بیت المقدس میں دینا۔ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا لیکن رسول اللہ کے شہر میں دینا، مدینہ منورہ میں۔ لوگ تعجب کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا عالم اسلام کا حصار ہے تو آپ شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے کے اندر مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی قوتوں قدرتوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک دکھ بھری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمیں جو جہاں تک ممکن ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میں بہت سے لوگ رات کو تہجد کے وقت اٹھتے ہوں گے، اگر نہیں تو کم از کم نمازیں تو پڑھتے ہوں گے۔ اپنی کوئی نماز ایسی نہ چھوڑنا جس میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی مسلمانوں پہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی، آپ اپنی نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ الذین یصدون عن سبیلی اللہم الف بین قلوبہم۔ اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، جتنے مومن مرد اور عورت ہیں سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو زندہ یا فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے، اور جو زندہ ہیں اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس کی الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، اور ان کے سارے معاملات کی تو اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے معاملات کو سدھار دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔